آیت اللہ مصطفیٰ خامنائی ابن شہید حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی۔ جو کچھ آپ سننے والے ہیں وہ رہبر شہید انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے فرزند ارجمند آیت اللہ سید مصطفیٰ خامنائی کا اب تک کا دیا گیا واحد انٹرویو ہے۔ اس انٹرویو میں آیت اللہ سید مصطفیٰ خامنائی نے اپنے دادا مرحوم سید جواد خامنائی اور اپنے شہید والد حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے، جس میں شخصی یادیں، گھریلو حالات اور ممتاز و نایاب خصوصیات کا تذکرہ شامل ہے۔ آپ کی نوجوانی کے زمانے میں آپ کے والد انقلابی جدوجہد میں مصروف تھے اور کچھ مدت مختلف جیلوں میں بھی گزار چکے تھے۔ کیا اس زمانے کے حوالے سے آپ کے دادا مرحوم آیت اللہ سید جواد خامنئی کی کوئی یاد آپ کے ذہن میں ہے؟ ایک یاد تقریباً سن 1970 یا 71 کی طرف واپس لوٹتی ہے، جب مشہد کے لشکر 77 کی چھاؤنی میں، جو تقریباً موجودہ گورنری کا مقام ہے، میرے والد وہاں قید تھے۔ میرے والد سے ملنے کے لیے میرے دادا مرحوم وہاں گئے۔ فطری طور پر چونکہ وہ فوجی چھاؤنی تھی، اس لیے انہیں روک دیا گیا۔ انہوں نے بھی ایک تیز حرکت کے ساتھ اپنی لاٹھی بلند کی اور بظاہر شاید کچھ ڈانٹا بھی، اور مختصر یہ کہ وہ اندر داخل ہو گئے۔ البتہ یہ واقعہ وہ خود ہمیں نہیں سنایا کرتے تھے، بلکہ غالباً دادی مرحوم یا کسی ایسے شخص نے جس نے وہاں یہ منظر دیکھا تھا ہمیں یہ قصہ سنایا تھا۔ ایک اور یاد جو اس بارے میں میرے ذہن میں ہے، مشہد کے اسی زمانہ اسیری اور ان برسوں کی طرف واپس لوٹتی ہے جب شاید میں زیادہ حساس ہو چکا تھا۔ میں اکثر اوقات اکیلا دادا مرحوم کے گھر چلا جایا کرتا تھا، یعنی والدہ اور بھائی گھر میں رہتے اور میں گھر میں نہیں رکتا تھا، بلکہ دادا کے گھر جایا کرتا تھا اور کبھی دوپہر کا کھانا بھی وہیں کھا لیا، پھر واپس گھر آ جاتا۔ یہاں زیادہ تر برتاؤ میری دادی اماں سے متعلق ہے، جس میں محبت، ساتھ نبھانا، ہم زبانی اور اس شاہ کے لیے بددعا شامل ہوتی تھی جس نے میرے والد محترم کو قید کر رکھا تھا۔ مثلاً وہ بچوں والی زبان میں کہتی تھیں، خدا کرے شاہ ہاتھی کے پاؤں تلے دب جائے۔ ہمارے گھر کے ماحول میں ہم دادا جان کو آقا کہتے تھے اور دادی اماں کو خانم کہتے تھے۔ اولاد کے درمیان بھی صرف میرے والد اور ہمارے بڑے چچا ہی ایسے تھے کہ بچپن ہی سے ان کے نام کے ساتھ آقا آتا تھا، یعنی محمد آقا، علی آقا۔ یہ آقا گھر کے اندر ان کے نام کا ہی حصہ تھا اور ایک اختصاصی حیثیت رکھتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ اس دن ہم تینوں نے نیچے والے گرمیوں کے کمرے میں دوپہر کا کھانا کھایا تھا اور دادا آرام کے لیے جانے لگے تھے کہ انہوں نے میری دادی اماں سے مخاطب ہو کر کہا، خانم آج کے بعد مصطفیٰ کو آقا مصطفیٰ کہا کریں، یعنی انہوں نے یہ طے کر دیا۔ میرے خیال میں یہ الطافات ان ایام اسیری اور جلا وطنی میں ان کی محبت اور دل سوزی کا نتیجہ تھے، اور در حقیقت وہ چاہتے تھے کہ مجھ پر خاص توجہ فرمائیں۔ ایک اور بار بھی جب میرے والد جیل میں تھے، وہ اس بنا پر کہ اپنی بہو اور پوتوں پوتیوں کے لیے ان کا دل درد محسوس کرتا تھا، ہمدردی کے ساتھ میری والدہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے تھے کہ آپ قیامت کے دن پیغمبر کے سامنے کھڑی ہو کر کہیے گا کہ میں نے آپ کے اس فرزند کی وجہ سے بہت سختیاں اٹھائی ہیں اور بہت اذیتیں جھیلی ہیں، کیونکہ آپ نے ان کے فرزند کی خاطر مشقت اٹھائی اور گرفتاریوں کا سامنا کیا۔ یہ بھی اسی دل سوزی اور رنج و ملال کے سبب تھا۔ ہمارے والد 8 مہینے تہران کی کمیٹی کی جیل میں رہے اور ان کی کوئی خبر تک نہ تھی۔ ہم بھی کم سن تھے اور میری والدہ نے بے شمار سختیاں برداشت کی۔ اس کے باوجود میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے آہ بھری ہو یا کوئی شکوہ یا اعتراض کیا ہو، اور یہ ہمارے والد کے ساتھ تعلق کے حوالے سے ان کی عجیب روحی کیفیت کی ایک مثال تھی۔ حالانکہ وہ ایک نوجوان خاتون تھیں اور کبھی کبھی بہت تنہا ہو جاتی تھیں اور دباؤ میں بھی رہتی تھیں، مگر ان کی کیفیت یہی تھی۔ واقعی طور پر حالات بہت سخت تھے۔ مجھے یاد ہے سن 1975 میں جب والد محترم کمیٹی جیل سے واپس آئے تو فریدون کوچے میں واقع ہمارے گھر میں رشتہ دار جمع تھے۔ وہ اندر آنے اور بیٹھنے کے بعد گفتگو کے بالکل آغاز ہی میں کہنے لگے کہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ اگر اگلی بار آئے تو وہ آپ کی آخری بار ہوگی اور پھر تم واپس نہیں لوٹ سکو گے، یعنی تمہیں قتل کر دیں گے۔ حالات کچھ اس طرح سے تھے، لیکن میرے والد پیچھے نہیں ہٹے اور دوبارہ جدوجہد جاری رکھی، جو ان کی دوبارہ گرفتاری اور جلاوطنی پر منتج ہوئی۔ والد کی ایک اور گرفتاری کے موقع پر جب ہم
اپنے مرحوم دادا جان کے گھر میں موجود تھے، ایک ایسا منظر پیش آیا جو ہماری دادی اماں کی شجاعت کو ظاہر کرتا تھا۔ اس دن ہمارے دادا کے گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے اور میں اور والد بھی وہیں تھے۔ دادا جان کے گھر میں ایک کمرہ تھا جو بڑے کمرے کے نام سے معروف تھا، اور مہمان نوازی وہیں ہوا کرتی تھی۔ مہمان کمرے کے اندر تھے کہ اچانک اس صحن کے دروازے پر، جس میں ایک حوض تھا، دستک ہوئی، اور غالباً میری دادی اماں سمجھ گئیں کہ یہ سواک والے ہیں، انٹیلیجنس۔ وہ مشہور سواکی غضنفری بھی آیا ہوا تھا۔ میں نے خود اسے دیکھا تھا۔ مجھ سے کہا گیا کہ جاؤ اپنے بابا کو بلاؤ۔ میں بھی گیا اور اپنے والد کو بلایا۔ وہ کمرے سے باہر آ گئے۔ اس دوران جبکہ ابھی دروازہ نہیں کھلا تھا، سواک والوں میں سے ایک دوسرے دروازے سے گھر کے اندر داخل ہو چکا تھا، اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص دونوں صحنوں کے درمیان والے دلالان سے باہر نکلا۔ میرے والد کے آنے سے پہلے دادی اماں متوجہ ہو چکی تھیں، اور انہوں نے پوری شجاعت کے ساتھ سواک والوں سے جھگڑنا اور انہیں بددعائیں دینا شروع کر دیا تھا۔ دادا بھی آ گئے اور بیچ میں حائل ہو گئے، یعنی وہ خود سامنے آ گئے، اور انہوں نے والد کو گرفتار کر لیا، لے گئے، اور میں بھی اکیلا اپنے گھر واپس آ گیا۔ اور یہاں گھر کے اندر مخفیانہ طور پر مامور کے داخل ہونے کے منظر کے علاوہ، جس سے وہ بالکل بھی نہیں ڈریں، اہم نکتہ دادی کا واقعی نہایت شجاعانہ اور ہر طرح کے خوف سے خالی طرز عمل تھا، اور یہ اس خاتون کے خاص مزاج و حوصلے کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایک اور بار بھی جب باقاعدہ جھڑپیں شروع ہو گئیں تو وہ ہمارے اپنے گھر کا واقعہ تھا، والد کی جلاوطنی کے معاملے سے متعلق تھا۔ آخری بار جب والد محترم کو گرفتار کر کے جلاوطنی پر بھیجا گیا تو ان کا برتاؤ نہایت سخت تھا، اور انہوں نے زور سے، بے دردی سے میرے والد کی پنڈلی پر لاتیں مارنا شروع کر دیں، اور ان کے پاؤں سے اس قدر خون بہنے لگا کہ زمین پر جاری ہو گیا۔ جلاوطنی سے پہلے جب ہم حراست کی حالت میں ان سے ملنے گئے تو ہم نے پاؤں پر وہ زخم دیکھا۔ البتہ وہاں بھی والد محترم کا حوصلہ بہت بلند تھا، اور وہ ہنستے اور مذاق کرتے ہوئے ہمیں جراحت زخموں کی وہ جگہ دکھا رہے تھے جو خون آلود ہلال کی شکل میں تھی۔ ماجرا بھی یوں تھا کہ وقت تقریباً رات کے 3:30 بجے کا تھا، اور ہم سب گھر میں سوئے ہوئے تھے کہ اچانک گھر کے اس دروازے پر جو ہال کے داخلی حصے کے سامنے تھا دستک دی گئی۔ غالباً والد محترم بیدار ہو چکے تھے اور دروازے کے پیچھے جا پہنچے تھے۔ یہاں نکتہ یہ ہے کہ آخری دنوں میں کہا جاتا تھا کہ ساواک والے بغیر کسی نام و نشان کے گھروں میں داخل ہو جاتے تھے اور انقلابیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ پھر یہ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کون لوگ تھے۔ ہمارے گھر کا دروازہ ایلومینیم کا تھا، جس میں چوکور اور ابھرے ہوئے شیشے لگے تھے۔ والد محترم پہلے احتیاط کرتے ہیں، لیکن آخرکار تھوڑا سا دروازہ کھولتے ہیں کہ دروازے کی جھرری سے ایک پستول اندر آ جاتا ہے۔ وہ پہلے زور لگا کر دروازہ بند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنا حکم نامہ یا اجازت نامہ دکھاؤ، وارنٹی گرفتاری دکھاؤ، تاکہ معلوم ہو کہ تم کون ہو، یا اپنی شناخت کراؤ۔ مگر وہ شیشے توڑ دیتے ہیں اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ میں ان کے داخل ہونے کے وقت کی اس شور و غل سے بیدار ہو گیا۔ جب وہ اندر آئے تو اسی وقت ان میں سے ایک نے زور سے ان کی پنڈلی پر لاتیں مارنا شروع کر دیں، جس کا کچھ خون زمین پر بھی بہہ گیا تھا۔ پھر وہ لوگ کتابوں کی الماریوں کو تہس نہس کرنے لگے۔ اسی دوران ان میں سے ایک آیا اور اس نے ہمارے سروں پر ہتھیار تان لیے اور کھڑا ہو گیا۔ ہمارے ماموں بھی دوسرے کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ اس یلغار سے ہم سب خوف زدہ ہو گئے تھے۔ یہاں ہمارے چھوٹے بھائی کے وجود کی برکت سے، جو 3 ماہ کا تھا، ہم سے بہت سی بلائیں ٹل گئیں۔ یعنی ہماری والدہ نے کچھ تدبیروں کے ساتھ بچے کے لیے دودھ کی شیشی تیار کرنے کے بہانے ان پمفلیٹس کو جن میں اعلانات درج تھے چادر کے نیچے چھپا کر ادھر ادھر کر دیا۔ خلاصہ یہ کہ جب وہ لوگ گئے تو اذان صبح ہو چکی تھی۔ والد محترم نے پہلے نماز صبح ادا کی اور پھر والد کو وہ لوگ لے گئے۔ براہ کرم رہبر معظم انقلاب کے اپنے مرحوم والد کے ساتھ تعلق کو بیان کیجیے۔ آپ اس زمانے میں اس تعلق کو کس طرح دیکھتے تھے؟ میرے لیے اس تعلق کی دقیق توصیف کرنا آسان کام نہیں ہوگا، لیکن میرے خیال میں والدین کے ساتھ احسان کا جو حکم دیا گیا ہے، والد محترم اسے بہت اچھی طرح بجا لاتے تھے۔ یعنی والد اور والدہ کے ساتھ جس توجہ اور اہتمام کے ساتھ سفارش کی گئی ہے، وہ واقعی اسے بہت خوبی کے ساتھ انجام دیتے تھے، اور میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ وہ اس سلیقے کو بہت خوبی سے جانتے تھے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص میرے والد کے
اپنے والد کے ساتھ تعلق کو دیکھتا تو اسے صمیمیت اور اہتمام، ادب سب نظر آتا۔ مشہد میں بھی صبح 8 بجے کا وہ معمول تھا کہ ہر روز وہ دادا کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح طالب علمی کے زمانے میں کم سے مشہد کا واپسی کا وہ واقعہ بھی معروف ہے، جو مرحوم دادا کی خواہش اور البتہ میرے والد کے فیصلے کے مطابق پیش آیا تھا کہ اس مدت میں وہ تنہا اپنے والد کے امور کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ تہران آنے کے بعد بھی والد محترم کا اپنے والد کے ساتھ تعلق بہت اچھا تھا۔ زمانے صدارت میں بھی میں نے چند بار دیکھا کہ والد محترم باوجودی کہ ان کا ایک ہاتھ بہت زیادہ تکلیف میں تھا اور تقریباً پوری طرح سے ناکارہ ہو چکا تھا، لیکن وہ والدین کی اسی طرح سے دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ ایک بار میں نے خود دیکھا کہ وہ اپنے والد کو کمرے سے اٹھا کر دوسرے برآمدے میں لے آئے جو اس عمارت میں تھا، اور پھر اسی ایک ہاتھ سے ان کو کمبل اڑایا۔ چائے والا چائے لے آتا تھا اور وہ اپنے والد کے پاس نہایت محبت کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور اگرچہ دادا جان اس زمانے میں تقریباً 90 برس کے تھے اور بہت زیادہ گرم جوشی بھی نہیں رکھتے تھے، لیکن والد محترم ان کے ساتھ مانوس تھے اور ان سے کھل کر ملتے تھے۔ شاید میں خود اس وقت اپنے والد کے ساتھ اس کیفیت کے ساتھ یہ کام نہ کر سکوں، مگر وہ اسی مختصر فرصت میں شاید کوئی ایسی بات کہہ دیتے تھے کہ مرحوم دادا جان مسکرا بھی دیتے تھے اور مزاح بھی کرتے تھے۔ دوسروں کے بیان کے مطابق بھی بنیادی طور پر ہمارے مرحوم دادا جان سے سب سے زیادہ مانوس شخص ہمارے والد کی تھی۔ اتفاق سے سن 81 میں جب والد محترم پر قاتلانہ حملہ ہوا، مرحوم دادا جان تہران تشریف لائے۔ ابتدائی دنوں میں ان کا ہاتھ سخت تکلیف میں تھا اور ڈاکٹروں کی مسلسل کوششوں سے ان کا درد کچھ کم ہو جاتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ اسی حالت میں جب میرے والد کے ہاتھ میں درد تھا، وہ اپنے والد کو بعض دوستوں مثلاً مرحوم آقا شم قدری رحمۃ اللہ علیہ کی مدد سے حمام لے گئے۔ اس زمانے میں مرحوم دادا قریب 90 برس کے تھے اور یہ کام والد کے لیے اکیلے انجام دینا دشوار ہوتا تھا، لیکن اس حالت میں بھی انہوں نے دادا جان کی خدمت کو ترک نہیں کیا اور کوشش کرتے تھے کہ خود ذاتی طور پر اس میں شریک رہیں، حالانکہ اس وقت ان کے لیے یہ امکان موجود تھا کہ دوسروں سے کہیں کہ وہ اس طرح کے کام ان کے لیے انجام دے دیں۔ زمانے صدارت میں ہاتھ کی وہ بیماری ان کے ساتھ تھی اور والد محترم کو مسلسل ہاتھ میں درد رہا کرتا تھا، اور شاید بہت سی راتوں میں وہ نیند سے بیدار ہو جایا کرتے تھے، اور یہ سختیاں والد محترم کی زندگی کے معاملات کا حصہ بن چکی تھیں، جبکہ والد محترم بالکل اظہار بھی نہیں کیا کرتے تھے، لیکن درد بہت سخت اور اذیتناک ہوتا تھا، اور وہ اسی درد کے ساتھ مجالس میں بھی شریک ہوتے تھے اور کاموں کو بھی آگے بڑھاتے تھے۔ مقصود یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ والد کے پاس وقت کم تھا اور یہ مشکل بھی انہیں لاحق تھی، یعنی تکلیف، ہاتھ کی تکلیف، وہ اپنے والد کے بارے میں اہتمام و خدمت سے غافل نہیں رہتے تھے۔ ایک بہت دلچسپ ریکارڈنگ ہے جو موجودہ مجلس خبرگان کے پچھلے گھر میں نماز صبح کے بعد کے وقت سے متعلق ہے۔ اس ریکارڈنگ میں والد محترم دادا جان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، مشہد کے صبح 8 بجے والے انہی جلسوں کی مانند اور اسی نوعیت کی گفتگو اور مباحث کے ساتھ، مثلاً فلاں عالم نے یہ فرمایا ہے اور فلاں فلاں نے یہ کتاب میں اس طرح لکھا ہے، یا مشروطہ کے واقعات کے بارے میں گفتگو۔ ایک بار مرحوم آیت اللہ مشکینی رحمۃ اللہ علیہ بھی جو تہران میں تھے مطلع ہوئے کہ مرحوم دادا جان تہران میں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں ان کی عیادت کے لیے آؤں۔ آیت اللہ مشکینی کے والد نجف میں تھے اور وہ خود بھی کچھ مدت مشہد کے طالب علم رہے تھے اور دادا جان کو پہلے سے جانتے تھے۔ وہ نماز مغرب و عشاء کے بعد ہمارے گھر آئے۔ صحن میں فرش بچھا دیا گیا تھا اور وہاں مجلس قائم ہوئی اور بات چیت شروع ہو گئی۔ وہاں واقعاً مرحوم آیت اللہ مشکینی کی طرف سے دینی آداب کی رعایت نمایاں دکھائی دیتی تھی۔ بہت تواضع کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ میرے دادا جان کے پاس آئے۔ مرحوم آقا مشکینی رحمۃ اللہ علیہ نہایت خوش گفتار اور شیرین کلام تھے۔ بنیادی طور پر کم از کم معاصر علماء کے درمیان بلاغت کے اعتبار سے وہ واقعی کم نظیر تھے، اور یہ بات ان کی خطابت میں بھی ظاہر تھی۔ میں انہیں بہت دیکھا کرتا تھا، اور چونکہ میرے والد کے ساتھ ان کا گہرا تعلق تھا، اس لیے گرمیوں میں جب کم گرم ہوتا تھا
تو وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ ایوان صدارت کی ایک خالی عمارت میں آ جاتے تھے اور عصر کے وقت صحن میں چہل قدمی کرتے تھے۔ نماز مغرب و عشاء کے لیے بھی میرے والد آتے تھے اور ان کی اقتداء کرتے تھے۔ ہمارے پاس زمانہ صدارت کی جو کچھ یادیں ہیں ان میں سے ایک حصہ مشہد میں مرحوم دادا کے گھر کے ناشتے کی یادوں سے متعلق ہے۔ زمانہ صدارت میں جب والد محترم مشہد کے سفر پر آتے تھے تو حرم میں ایک کمرے میں جو بالائی منزل پر موجود رواق امام رضا کے آخری حصے میں تھا تشریف لے جاتے تھے۔ وہ حصہ مردوں کے لیے مخصوص تھا اور اگر والدہ ہمارے ساتھ ہوتیں تو وہ بھائیوں کے ساتھ اپنی والدہ کے گھر چلی جاتی تھیں، لیکن میں حرم میں والد کے ساتھ رہتا تھا۔ چند بار ایسا ہوا کہ والد محترم نے ان سفروں میں اپنے والدین کی ملاقات کا ارادہ کیا، چنانچہ ایک ڈھکی ہوئی وین جو کبھی کبھی کھانا لانے لے جانے کے لیے استعمال ہوتی تھی صبح سویرے گھر آ جایا کرتی تھی، اور والد محترم اوور کوٹ اور ٹوپی پہنے ہوئے اسی وین کے پچھلے حصے میں سوار ہو جاتے تھے۔ حفاظتی ٹیم ہم سے پہلے جا چکی ہوتی تھی اور دادا اور دادی منتظر ہوتے تھے۔ وہ وہاں اپنے والدین کے ساتھ ناشتہ کرتے تھے اور والد اسی محبت بھرے اور خندہ پیشانی والے انداز میں اپنے والد اور والدہ سے گھل مل کر باتیں کیا کرتے تھے۔ مثلاً 1 گھنٹے کے بعد ہم واپس آ جاتے تھے۔ ایک اور یاد بھی والد محترم اور ہمارے مرحوم دادا جان کے تعلق کی نوعیت کے بارے میں میرے ذہن میں باقی ہے، البتہ اس کی بعض جزیات میں مجھے تردد ہے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ ایک بار والد محترم اپنے والد کے گھر میں اسی نچلے کمرے میں جاتے ہیں۔ والد احتراماً جھکتے ہیں اور اپنے والد کے پاؤں چومتے ہیں۔ اس کے بعد مرحوم دادا جان سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام کو دیکھا ہے اور ان سے عرض کیا کہ کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پاؤں چوموں؟ تو انہوں نے اجازت دی اور میں نے بھی ان کے پاؤں چوم لیے۔ والد اور والدہ کے بارے میں یہ اہتمام ان کے وصال کے بعد بھی جاری رہا۔ مثلاً جن امور کی ہمیں خبر ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ والد اپنے مرحوم والد کے وصال کے ابتدائی ایام میں اور شاید والدہ کے وصال کے بعد بھی، جو مرحوم دادا جان کے انتقال کے 3 سال اور 1 ماہ بعد وفات پا گئی تھیں، فرمایا کرتے تھے کہ میں ہر روز اپنے والد اور والدہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ ایک مدت ایسی بھی تھی کہ والد نماز ظہر و عصر سے پہلے اپنی والدہ کے لیے ایک شبانہ روز کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ البتہ فقہی اعتبار سے وہ ولد اکبر نہیں ہیں اور یہ ان پر واجب بھی نہیں تھا۔ مناسبت سے یہ بات بھی عرض کر دوں کہ نماز قضائے پدر کے بارے میں آقا کی رائے یہ ہے کہ یہ حکم صرف والد ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ والدہ کے ساتھ بھی مخصوص ہے۔ ایک بار والد محترم یہ بھی فرما رہے تھے کہ میں نے مرحوم دادا جان کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے لیے 2 بار سورہ بقرہ پڑھو۔ آپ کے خیال میں آپ کے والد حضرت آقا کی شخصیت کے کون سے پہلو اپنے والد سے متاثر ہیں؟ اس سوال کا جواب اندازاً تو دیا جا سکتا ہے، لیکن قطعی جواب دینا مشکل ہوگا۔ میں یہاں نجابت یا بزرگ منشی کی تعبیر استعمال کروں گا، جو خاص طور پر عالم سیاست میں والد بزرگوار کے اندر نمایاں ہو کر سامنے آئی ہے۔ مثال کے طور پر مرحوم دادا جان اپنی اسی باطنی سلامت کے باعث جس کا ظہور زہد کی صورت میں ہوتا ہے، ایسے تھے کہ میں نے کبھی نہیں سنا کہ وہ کسی وقت بھی اپنے اجتہاد، خلاصہ یہ کہ اپنے منصب و مرتبے سے فائدہ اٹھانے کے در پہ ہوں۔ یہاں تک کہ خامنائی اسٹریٹ کے نام کے بارے میں بھی جو ان کی زندگی میں ہی رکھا گیا تھا، بظاہر انہوں نے اعتراض کیا تھا، حتیٰ کہ بہت سادہ امور میں بھی وہ نہایت احتیاط برتتے تھے۔ مثلاً میں نے سنا کہ محلے کا نانوائی جس کا نام محمد آقا تھا، جب میرے دادا جان روٹی لینے جاتے تھے تو اس احترام میں کہ مرحوم آقا عالم اور سید تھے، چاہتا تھا کہ انہیں باری سے پہلے روٹی دے دے، لیکن مرحوم دادا جان یہ قبول نہیں کرتے تھے اور لائن میں لگ کر روٹی لیتے تھے۔ اسی سلسلے سے متعلق ایک اور چیز مجھے یاد آ رہی ہے جو انہی خصوصیات سے متعلق ہے۔ ایک بار زمانہ نوجوانی میں ان کے ساتھ اوپر والی منزل میں واقع ان کے اسی کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا، دادا جان کیا آپ آیت اللہ ہیں؟
انہوں نے خاص تواضع کے ساتھ جواب دیا، اور ان کا مقصود یہ تھا کہ یہ القاب اور عناوین اہم نہیں ہیں، یا مثلاً ہمارے چچا نے بعض مقامات پر ان کے بارے میں حضرت آیت اللہ فلاں لکھا تھا، تو مرحوم دادا جان ان تحریروں میں اپنے نام کے آگے سے آیت اللہ کا لفظ کاٹ دیا کرتے تھے، ہٹا دیتے تھے۔ غالباً مرحوم دادا جان کی زندگی اسی بنیاد پر استوار تھی کہ وہ پہلے ان پہلوؤں سے دور رہیں اور بے اصطلاح اپنے آپ کو مورث شہرت میں نہ لائیں۔ لہٰذا ایسا شخص اس انداز کی درس کی کرسی، شاگردوں اور تالیفی اثار کا حامل نہیں ہوتا، اور ممکن ہے کہ واقعی اس کا سبب یہی گوشہ گیری ہو اور وہ انہی خصوصیات کی طرف پلٹتا ہو۔ ہمارے دادا جان کفایہ میں مرحوم آقازادے کے شاگرد تھے، اور ان کے پاس کفایہ کا ایک نسخہ تھا جس میں بظاہر مرحوم آقازادے کے نسخہ کفایہ کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا تھا۔ خلاصہ یہ کہ انہوں نے کفایہ کے اسرار یا نکات مرحوم آخوند کے فرزند سے حاصل کیے تھے، اور قاعدے کے مطابق اس پر پوری دسترس رکھتے تھے۔ طبعی طور پر ایسا شخص جس کا یہ علمی پس منظر ہو، اگر چاہتا تو مثلاً مشہد میں کفایہ کا درس دے سکتا تھا۔ بہرحال وہ ایک مقدس شخصیت بھی تھے اور علمی صلاحیت بھی رکھتے تھے، یعنی ان کے اندر تقدس کی کشش بھی تھی اور علمی کشش بھی تھی، لیکن شاید یہ تدریس نہ کرنا بھی اسی خصوصیت سے مربوط ہے۔ میرے خیال میں یہ خصوصیت میرے والد محترم اور مرحوم دادا جان کے درمیان فی الجملہ مشترک ہے۔ ایک اور نکتہ یہ ہے کہ میرے خیال میں میرے والد محترم کے گھر کا اندرونی ماحول بہت خوشگوار اور محبت آمیز ہے۔ معروف قول کے مطابق رونق نہ بھی ہو تو کم سے کم خوشگوار ہے۔ ان کی زندگی سادہ ہے، بہت سادہ ہے، مگر اس میں سکون اور محبت ہے، اور اس کا ایک رکن والد محترم کی یہی خصوصیت ہے کہ وہ بے اصطلاح سخت گیر نہیں ہیں۔ فرض کیجئے ایک دن اگرچہ یہ بہت کم ہوتا ہے، دوپہر کا کھانا ابھی تیار نہ ہوا ہو اور وہ اس عمر میں اور ان مشاغل کے باوجود 1 گھنٹہ بھی انتظار کر لیں۔ کوئی شخص شاید ناگواری ظاہر کرے، لیکن وہ بغیر کچھ ظاہر کیے اپنے پوتوں، نواسوں، پوتیوں کے ساتھ باتیں کرنے اور مزاح کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور یہ دراصل وہ چیزیں ہیں جو ہم نے ہمیشہ وقت کے ساتھ دیکھی ہیں۔ البتہ اس گھریلو محبت و خوشگوار ماحول کا دوسرا اہم رکن ہماری والدہ ہیں کہ والد محترم کی اس خصوصیت کے ساتھ ساتھ والدہ کی وہ غیر معمولی جستجو، سنجیدگی اور اہتمام بھی موجود ہے۔ لہذا یہی چیزیں ہیں جو خاندان کے ماحول کو خوشگوار اور محبت آمیز بناتی ہیں۔ کلی سطح پر بھی والد محترم کے بعض طرز عمل ایسے ہیں جن کی جڑ انہی خصوصیات میں ہے، یعنی باطنی سکون و لطافت اور بزرگ منشی میں۔ کبھی بعض افراد نے والد محترم کے ساتھ نہایت سخت برتاؤ کیا، مگر وہ ان کے لیے بھی طلب مغفرت کو فراموش نہیں کرتے۔ ایک بار ایک شخص نے ان کی خدمت میں سختی کے ساتھ کہا، خدا فلاں پر لعنت کرے۔ مراد بھی وہی شخص تھا جس نے بہت برائی کی تھی، بہت برا کام کیا تھا، اور بے اصطلاح صرف یہ کہ تلوار ہی نہیں تانی بلکہ نیام سے بھی نکالی، حملہ بھی کیا اور ضرب بھی لگائی، اور وہ ضرب واقعی لگی بھی تھی۔ پھر بھی والد محترم نے ان لوگوں کے کام کے بارے میں ایک عمومی نشست میں اسی امام بارگاہ حسینیہ میں لوگوں سے فرمایا تھا کہ اللہ نے خود اس مسئلے کو حل کیا، اور جیسے مرحوم امام خمینی نے خرم شہر کی آزادی کو براہ راست اللہ کی طرف منسوب کیا تھا، اسی طرح والد محترم نے بھی اس ماجرا کے حل کو براہ راست اللہ کی طرف منسوب کیا۔ والد محترم نے اس شخص سے فرمایا، میں نے آج تک ایسے لوگوں پر نہ لعنت کی ہے، نہ ان کی موت خدا سے طلب کی ہے۔ یہ بات میرے نزدیک عجیب تھی، اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ انسان کے اندر ایک باطنی سرمایہ ہونا چاہیے تاکہ اسی کے سہارے وہ اس طرح حلم اور وسعت قلبی سے کام لے سکے۔ یہ نکتہ بھی ممکن ہے ان کے مرحوم والد کی خصوصیات سے تعلق رکھتا ہو۔ زہد کے بارے میں بھی یقیناً یہی بات ہے۔ خاص طور پر والد محترم اور ان کے بڑے بھائی
ایسے ماحول میں پلے بڑے جہاں انہوں نے فقر و ناداری کا مزہ چکھا تھا، البتہ عزت نفس کو محفوظ رکھتے ہوئے۔ یعنی ان کے والد ایسے نہیں تھے کہ فقر کی وجہ سے اس کے پاس اور اس کے پاس جائیں اور اس طرح کے کام کریں۔ البتہ دادی مرحومہ نے بھی ان حالات میں بھی ساتھ دیا۔ مثال کے طور پر میرے والد کی یادداشتوں میں ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ ان کی والدہ کس طرح مرحوم دادا جان کے پرانے جبے سے بچوں کے لیے کپڑے تیار کیا کرتی تھیں اور اس طرح کے دوسرے کام بھی کیا کرتی تھیں۔ ایک اور مشترک خصوصیت جو مرحوم دادا جان میں تھی، مطالعے کا اہتمام ہے۔ ہمارے دادا جان بہت زیادہ مطالعہ کرنے والے تھے اور یہاں تک کہ تہران کے سفروں میں بھی والد محترم یا چچا جان ان کے لیے کتابیں لایا کرتے تھے، اور اب بھی والد محترم بہت زیادہ مطالعہ کرتے ہیں اور بے پناہ مصروفیات کے باوجود ان کی نیند کا مقدمہ ہمیشہ مطالعہ ہوتا ہے۔ ان تمام برسوں میں واقعی انہوں نے ایک بڑی لائبریری کے برابر کتابیں پڑھی ہیں، اور ان میں سے بہت تھوڑی سی کتابوں کا حال حاشیہ نویسی یا تفریح کے سبب معلوم ہو پاتا ہے۔ میرے خیال میں یہ خصوصیت بھی باپ اور بیٹے کے درمیان مشترک ہے۔ کم خوراکی بھی ان کی ایک اور مشترک خصوصیت ہے۔ زہد کے بارے میں جو بات کہی گئی اس میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص کے پاس سرے سے نہ ذوق و سلیقہ ہوتا ہے اور نہ وسائل، اور اس کا زہد ایک سلبی نوعیت کا ہوتا ہے۔ لیکن مرحوم آیت اللہ سید جواد خامنئی کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ وہ ذوق و توجہ رکھتے تھے اور اگر چاہتے تو اپنے لیے زیادہ امکانات بھی فراہم کر سکتے تھے۔ اس بارے میں وضاحت فرمائیے۔ جی ہاں، یہ پہلو درست ہے۔ مرحوم دادا جان اگر چاہتے کہ دوستوں اور اپنے گرد و پیش کے لوگوں کے ساتھ اس نوعیت کے مالی تعلقات رکھیں تو یقیناً ان کی زندگی میں زیادہ وسعت ہوتی، زیادہ کشائش ہوتی۔ خاص طور پر جمہوری اسلامی میں ان کے فرزندوں کے برسرے کار آنے کے بعد وہ بھی اپنے والد کی زندگی میں یہ وسعت پیدا کر سکتے تھے۔ لیکن اس گھر اور خاندان کا ماحول پوری طرح اس احتیاط پر قائم تھا جسے اہل تقوی ایسے معاملات میں ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ مرحوم دادا جان نے ایک بار اسی گھر میں جو سابقہ پارلیمنٹ کے پیچھے تھا اور جہاں ہم اپنے والد کے زمانہ صدارت کے کچھ عرصے میں مقیم رہے، ان کے سامنے یہ شبہ پیش کیا گیا تھا کہ کہیں یہ جگہ شرعاً ہمارے لیے غصبی شمار نہ ہو رہی ہو، اس اعتبار سے کہ بہرحال یہ آپ کی شخصی ملکیت نہیں ہے۔ والد محترم نے بھی باقاعدہ وضاحت فرمائی کہ شرعاً اور قانوناً مجھے اس سے استفادہ کرنے کا حق حاصل ہے، اور میرے والد میں بھی یہ حالت احتیاط شدت سے موجود ہے۔ مثال کے طور پر انقلاب اسلامی سے پہلے میرے والد کے ذاتی کمرے میں ایک طاقچہ تھا جس میں وہ وجوہات کے کپڑے کی تھیلیاں رکھی ہوتی تھیں، کیونکہ وہ امام خمینی کے نمائندے تھے اور یہ رقوم امام خمینی کی خدمت میں بھیجتے تھے۔ ان وجوہات میں سے ایک مقدار ایسی تھی جس میں انہیں تصرف کی باقاعدہ امام خمینی کی طرف سے اجازت تھی، اور اسی قابل تصرف مقدار میں سے انہوں نے خود اپنے لیے ایک رقم بطور حق الزحمہ مقرر کر رکھی تھی۔ اس وقت ہم گھر میں ان کی 3 اولادیں تھے اور ہمارے گھر بہت زیادہ آمد و رفت رہتی تھی، یہاں تک کہ والد محترم نے ہماری والدہ سے کہا تھا کہ اگر آپ روزانہ ایک آدمی کے حساب سے کھانا زیادہ تیار کیا کریں، کیونکہ ہر لحظہ ممکن تھا کہ کوئی دروازہ کھٹکھٹائے اور آ جائے، اور اس زمانے میں یہ بات ہمارے لیے بالکل فطری سی تھی۔ اس کے باوجود جب وہ مقررہ رقم ختم ہو جاتی تھی تو ان وجوہات میں سے جو شرعاً ان کے لیے حلال بھی تھیں اور لینا ممکن بھی تھا، جائز بھی تھا، کچھ نہیں لیتے تھے۔ اور مالی مسائل کی شدت اس حد تک تھی کہ مجھے یاد ہے ایک رات وہ چند افراد کے ساتھ اپنے ایک دوست کے گھر میں مجلس میں تھے، اور چونکہ وہ گھر ابھی آدھا بنا ہوا اور نامکمل تھا اس لیے وہاں ابھی فرش بھی نہیں تھا اور سب لوگ کھڑے تھے۔ وہاں ایک صاحب نے والد محترم سے کہا کہ آپ کے میرے ذمے 100 تومان ہیں۔ میرے خیال میں والد محترم کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے۔ انقلاب اسلامی کے بعد بھی یہی روش رہی۔ سن 1988 کی صدارتی انتخابات کی انتخابی مہم کے زمانے میں ان کے ایک دوست نے انتخابی اخراجات میں مدد کے لیے انہیں 8 لاکھ تومان دیے۔ انہوں نے یہ رقم قبول کر لی، لیکن اس ساری رقم کو اپنی رہائش گاہ اور سرکاری عمارتوں سے متعلق اخراجات کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر دیا۔ حالانکہ ہماری زندگی
کھانے پینے اور روز گزر کے اخراجات بھی عام لوگوں ہی کی طرح کوپن پر چلتے تھے، مگر صرف اس گھر میں سکونت کی وجہ سے انہوں نے یہ رقم امام خمینی کو دے دی۔ حالانکہ امام خمینی نے پہلے بھی فرمایا تھا کہ اس کی ضرورت نہیں، لیکن ان کے اصرار پر قبول کر لیا تھا۔ ان میں یہ کیفیت تھی کہ بیت المال کے بارے میں پوری احتیاط رکھیں اور تاکہ کوئی چیز ان کے ذمہ باقی نہ رہ جائے۔ دراصل وہ اس وقت ایک معنی میں نظام اسلامی کے امپلائی ہیں، لیکن کبھی تنخواہ نہیں لیتے، اور والد محترم کی زندگی مختلف تحائف وغیرہ سے گزرتی ہے۔ مجموعی طور پر گزشتہ 30 سے کچھ زیادہ برسوں سے یہی صورتحال رہی ہے، یہاں تک کہ رہائش گاہ اور اس جیسے امور کو بھی جنہیں پہلے وہ بجا طور پر اپنے حقوق میں شمار کرتے تھے، حالیہ برسوں میں انہوں نے پچھلے زمانے کا بھی حساب کر کے ادا کر دیا ہے۔ اس احتیاط کی ایک اور مثال حالیہ برسوں سے متعلق ہے، جب اتباعت عالیہ کے سفر زیادہ ہونے لگے تھے۔ کئی بار ان کے لیے اتباعت عالیہ میں ائمہ علیہم السلام کی قبور مطہرہ کی تعمیر سے متعلق متبرک پتھروں کے ٹکڑے لائے گئے، لیکن وہ احتیاط کرتے تھے، اس حد تک احتیاط کے اس احتمال کی بنا پر کہ شاید یہ پتھر اب بھی مزجہ مطہر میں قابل استعمال ہو یا قابل استعمال ہو سکتا ہو، اسے قبول نہیں کرتے تھے۔ البتہ وہ دوسروں سے کچھ نہیں کہتے، مگر خود اپنے معاملات میں اس طرح کی احتیاطیں اور پابندیاں رکھتے ہیں، اور اس میں ذرہ بھر بھی کوئی اظہار و نمود نہیں رکھتے۔ میں اجازت چاہوں گا کہ ہم مرحوم آیت اللہ سید جواد خامنہئی کی زندگی اور شخصیت کے ایک اور پہلو کی طرف آئیں۔ مرحوم آقا سید جواد کا حضرت امام خمینی اور انقلاب اسلامی کے ساتھ تعلق کیسا تھا؟ براہ کرم اس بارے میں بھی کچھ وضاحت فرمائیے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے دادا جان کے انتقال کے بعد ایک پیغام صادر فرمایا تھا۔ غالباً میرے دادا جان کی امام خمینی سے فی الجملہ شناسائی بھی تھی، اور میری دادی اماں کہا کرتی تھیں کہ امام خمینی ہمارے گھر بھی آئے تھے۔ ہماری دادی اماں چونکہ انقلابی اور بے اصطلاح حزب اللہی مزاج رکھتی تھیں اور اسی قبیل کی تھیں، اس لیے اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ جس نے ایک مختلف راستہ اختیار کر لیا تھا، ان کے تعلقات بالکل اچھے نہیں تھے۔ ہمارے دادا جان بھی اسی طرح تھے۔ خلاصہ یہ کہ مرحوم دادا جان اگرچہ میرے والد کے برخلاف وہ اجتماعی مزاج نہیں رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے سابقے میں حکومت کے خلاف موقف موجود تھا۔ مثلا ایک بار وہ 4 دوسرے علماء کے ساتھ مل کر وزیر اعظم کو ایک تنقیدی خط لکھتے ہیں، اور اس خط کا انجام بھی بہت دلچسپ ہوتا ہے۔ اب اس کا موازنہ والد محترم سے کیجیے، ان کے سیاسی و سماجی ذہن سے۔ مثال کے طور پر جب والد محترم ایران شہر میں جلا وطن تھے تو وہ انہی 4 دوسرے جلا وطن افراد کے ساتھ مل کر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نام ایک احتجاجی خط لکھتے ہیں، اور اس طرح کے دوسرے کام بھی کرتے ہیں جو واقعی حکومت کے خلاف جدوجہد کے راستے میں معنی خیز تھے۔ ایک بار مرحوم شہید صدوقی جب والد محترم اسی ایران شہر میں جلا وطن تھے، ان کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ وہاں کچھ گفتگو ہوتی ہے اور بظاہر والد محترم پارلیمنٹ میں ایک مضبوط اور تہدار بحث چھیڑ دیتے ہیں، جس سے آقا صدوقی جیسے شخص کو بہت لطف آتا ہے، اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے خطوط لکھا کیجیے، یعنی وہ دینی یا سیاسی امور کے تجزیے میں ان کے فکری فیوز سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ حالانکہ والد محترم اور آقا صدوقی کے درمیان عمر کا کافی فرق تھا، کافی زیادہ، اور آقا صدوقی اس وقت قریب 70 برس کے ایک معمر شخص تھے، اور ایک لحاظ سے میرے والد کے مقام پر تھے، جبکہ والد محترم اس زمانے میں ایک پرجوش نوجوان تھے، اور البتہ صاحب علم اور صاحب مبنی بھی تھے، اور میں اسی صاحب مبنی ہونے پر زور دیتا ہوں۔ با مبنی یعنی لفظ کے حقیقی معنی میں مجتہد۔ بہرحال والد محترم ان کے لیے توضیحی نوعیت کے 2 خطوط میں کچھ مطالب تحریر کرتے ہیں، اور وہ خطوط اس وقت بھی موجود ہیں، اور ان خطوط میں سے ان کے صاحب مبنی ہونے کا واضح پتہ چلتا ہے۔ شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس اجتماعی فکر کے ابتدائی معماروں میں سے ایک والد محترم تھے، کیونکہ آپ اسی دور کی بحثوں سے متعلق ان کے شائع شدہ آثار دیکھتے ہیں کہ 30-32 برس کا ایک جوان کیسی کیسی بحثیں اٹھا رہا ہے، کیسے موضوعات شروع کر رہا ہے۔ جو بھی شخص دینی مسائل سے کچھ نہ کچھ
آشنائی رکھتا ہو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ اہم باتیں نئی باتیں ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ان کے زیادہ تر مخاطب نوجوان اور طلباء تھے، اور مشہد کے اس گوشے میں یہ اجتماعی ترکیب بھی عجیب تھی۔ آج میں خود ایک طالب علم کی حیثیت سے متوجہ ہوتا ہوں کہ ان دنوں یہ نگاہ اور یہ طرز تفکر، جس میں انقلاب کی بنیادوں کے ساتھ بہت زیادہ مناسبت تھی، ابتدائی نمونوں میں سے تھا۔ البتہ اس زمانے میں ایسے مبارز، مجاہد جو میدان میں موجود بھی ہوں اور صاحب ابتکار اور صاحب فکر بھی ہوں، بہت کم تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ بعض وہ لوگ جو شاہ کے مخالف تھے زیادہ سنگین نوعیت کے مسائل رکھتے تھے، مثلاً وہ کمیونسٹ تھے اور اصل دینی مبانی ہی سے مشکل رکھتے تھے اور دوسری ہی باتوں کے پیچھے تھے۔ آیت اللہ سید جواد خامنئی کا عرفانی اور سلوکی اسلوب کیسا تھا؟ مثلا کیا وہ کسی خاص شخصیت سے متاثر تھے؟ شاید اس بارے میں قطعی طور پر کچھ کہنا ممکن نہ ہو، کیونکہ اس کے لیے یا تو کچھ ایسی باتیں سنی جانی چاہیے یا کوئی ایسا طرز عمل دیکھا جانا چاہیے جو خاص طور پر معنی خیز ہو۔ ان امور کے بارے میں ایک اور نکتہ یہ بھی ہے کہ یہ چیزیں عموماً پوشیدہ رکھنے کی ہوتی ہیں، اور جن لوگوں کے سلوک اور معنویت کے بارے میں کچھ باتیں معلوم ہوئی ہیں، اکثر وہ بھی اتفاقاً ظاہر ہوئی ہیں، نہ یہ کہ وہ خود ان امور کو ظاہر کرنے کے در پہ رہے ہوں۔ نجف ہی میں شاید ان کے مرحوم کشمیری یا مرحوم آقا قاضی سے کچھ روابط رہے ہوں، لیکن ان کا طریقہ عمل کس بزرگوار سے زیادہ مشابہ تھا یہ ہمارے لیے معلوم نہیں۔ بہرحال وہ ایک نہایت متعبد انسان تھے اور مستحبات بالخصوص نماز شب کے ساتھ خاص پابندی رکھتے تھے۔ مثلاً میں نے دیکھا تھا کہ مرحوم دادا دوپہر کے بعد کے آرام کے بعد تشریف لاتے تھے اور ایک خاص خاموشی کی کیفیت کے ساتھ اہل خانہ کے درمیان بیٹھ جاتے تھے۔ اب یہ خاموشی ممکن ہے باطنی توجہات کی معید ہو۔ وہ بہت کم گو تھے اور بالکل ایسے نہیں تھے کہ بیٹھ کر باتیں کرتے رہیں اور واقعات نقل کریں۔ یہ کیفیت اس بات کی بھی دلیل ہو سکتی ہے کہ وہ کسی معنوی پروگرام اور خاص قیود کے پابند ہوں، جیسا کہ وہ شخص جو رشد و کمال معنوی کی راہ پر ہو۔ لیکن بہرحال یہ سب باتیں آپ کے سوال کی نسبت سے لازمہ عام ہی ہیں، اور واقعی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم لوگ اس بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اسی موضوع کے ضمن میں آپ کے والد حضرت آقا کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ حضرت آقا کے بارے میں جو تعبیر میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ ان امور میں بہت زیادہ اہل رازداری ہیں۔ اس بارے میں جو چیز ہم نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں اس مقولے سے بہت زیادہ دلچسپی ہے، اور یہ کہ لوگ آئیں اور اس باب میں گفتگو ہو۔ دوسری طرف یعنی ان کے مہمانوں کی جانب سے بھی جو اہل معنی اور اہل سلوک ہوتے ہیں، والد محترم کی نسبت ایک محبت آمیز فضا پائی جاتی ہے۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ مثلاً کوئی حاکم بلاتا ہے اور وہ بزرگ بھی کہتے ہیں کہ چارہ نہیں، جانا ہی پڑے گا، لیکن یہ حضرات محبت و رغبت اور صمیمیت کے ساتھ آتے ہیں۔ مثلاً مرحوم آقا دولابی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں آقا سید مرتضیٰ نبوی لایا کرتے تھے، یا کبھی وہ خود پیغام بھیجا کرتے تھے کہ مجھے آپ کی یاد ستا رہی ہے، اور خود ان کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ وہ آنا چاہتے ہیں۔ یا مثلاً وہ اہتمام جو دوسرے حضرات جیسے مرحوم آقا بہجت ان کے ساتھ رکھتے تھے۔ مرحوم آقا بہجت کو والد کے ساتھ خاص لطف تھا، اور کبھی بعض قریبی لوگوں کے ذریعے پیغام بھیجتے تھے کہ مثلاً والد سے کہیے یہ کام انجام دیں۔ میرے خیال میں والد کے دروس میں سے ایک درس مرحوم آقا بہجت کی سفارش پر تھا، اور یہ ان بزرگواروں کی والد محترم کے ساتھ عنایت اور محبت کی علامت تھا۔ مثلاً ایک اور بزرگ مرحوم آقا معلم دام غانی تھے، جن کا انتقال ہوئے کئی برس گزر چکے ہیں۔ وہ ملا تھے لیکن امام خمینی کے دوست تھے، اور البتہ فلسفے کی بھی مخالف تھے۔ ایک نشست تھی جس میں وہ، ہمارے والد، میں اور میرے بھائی اسی عمارت نمبر 2 کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مجلس کے بعد جب ہم انہیں رخصت کرنے کے لیے ساتھ باہر گئے تو انہوں نے مجھے یہ نصیحت کی کہ اپنے والد کی حفاظت کے لیے قرآن کی فلاں سورت پڑھا کریں۔ کبھی کبھی میں یہ بھی دیکھتا تھا کہ بعض دوسرے حضرات رخصت ہوتے وقت تنہائی میں کچھ نکات اور سفارشیں خود والد محترم سے کہتے تھے۔ یہ والد کے ساتھ ان بزرگواروں کی عنایات
اور میلان اور محبت کو ظاہر کرتا تھا، جو البتہ مختلف طریقوں سے سامنے آتا تھا۔ میں خود بھی احتمالی طور پر یہ تصور رکھتا ہوں کہ ظاہری تعلقات اور ان ظاہری تاثرات اور دریافتوں کے پس پشت کوئی باطنی رب بھی موجود رہا ہو۔ خلاصہ یہ کہ یہاں بہت اچھا آنا جانا رہا ہے، اور واقعی والد محترم کے لیے اس قدر شدید مصروفیت کار کے باوجود ایسے جنت نظیر لمحات وجود میں آتے رہے ہیں کہ شاید قریب 2 گھنٹے بیٹھتے ہوں اور نہایت عمدہ گفتگویں ہوتی ہیں، جن میں طرح طرح کے کہنے اور سننے کی باتیں اور بہت مفید مطالب زیر بحث آتے ہوں۔ یہ خاص اور معنوی لوگ اپنے طریق و مزاج کے تمام تر اختلافات کے باوجود والد کے ساتھ ایک خاص اہتمام اور توجہ رکھتے تھے۔ بہرحال میرا تصور یہ ہے کہ والد محترم اہل تستر ہیں، اور جو ان کی اپنی فعلیت ہے وہ بہت زیادہ دوسروں پر ظاہر نہیں ہوتی۔ یعنی والد محترم خود سے متعلق چیزوں کو چھپا کر بغیر بیان کیے رکھتے ہیں۔ وہ طویل المدت تہجد کے اہل ہیں، اور سحر کے وقت ان کا معمول نسبتاً بہت طویل ہوتا ہے، اور دوسری طرف ان کے اندر واقعی بہت اچھی شخصی صفات پائی جاتی ہیں۔ مرحوم آقائے خوش وقت نے 2 مرتبہ مجھ سے کہا کہ آپ کے والد بہت زیادہ متواضع ہیں، اور یہ بات میرے لیے دلچسپ تھی۔ مرحوم آقائے خوش وقت بہت کم کسی کی توصیف و مدح کیا کرتے تھے، لیکن 2 مرتبہ انہوں نے خود ابتدائی طور پر مجھ سے یہ نکات بیان کیے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ خاص طور پر لوگوں کے ساتھ برتاؤ میں سب چیزوں کو عملاً ایک طرف رکھ دیتے ہیں، انہیں پیش نظر نہیں رکھتے اور تواضع سے کام لیتے ہیں۔ بہرحال یہ امور اندرونی حقائق سے بے تعلق نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کا نصاب کس حد تک ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ کہتے ہیں کہ مرحوم آقا سید جمال گل پائگانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزندوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کے والد کون شخصیت ہیں، اور جن لوگوں کا ان سے تعلق تھا انہوں نے نقل کیا ہے کہ جب ہم اپنی خاص باتیں کر دیتے تھے اور انہیں یہ سمجھنے نہیں دیتے تھے کہ مثلاً اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں، البتہ میرا ہرگز مقصد تشبیہ نہیں بلکہ محض تنظیر کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ ممکن ہے معاملہ ایسا ہو